بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین وآلہ الطیبین الطاہرین ولعن اللہ اعدائہم اجمعین من یوم ظلمہم الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاضر ایک بار پھر آپ حضرات کی خدمت بابرکت میں مسلسل حاضری ہے۔ آج یہ 25 تاریخ ماہ مبارک رمضان کی گزر چکی ہے۔ یکم رمضان سے آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہیں اور چند معروضات پیش کیے گئے ہیں تفسیر قرآن کے حوالے سے۔ سلسلہ گفتگو اس منزل پر ہے کہ کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا خانہ کعبہ اور تحویل قبلہ کے سلسلے میں کہ یہ پہلے جو قبلہ اول ہے مسلمانوں کا وہ بیت المقدس یا بیت المقدس دونوں طرح سے اسے پڑھا گیا ہے، اور اس کے بعد پھر نماز ظہر میں رخ پھیر دیا گیا کعبے کی طرف، جب سے کعبہ پھر جو ہے وہ مسلمانوں کا قبلہ ہے اور اب تک اور انشاءاللہ یہی قبلہ رہے گا۔ اب آج آپ حضرات کی خدمت میں اسی کعبے ہی کے سلسلے میں کچھ عرض کرنا مقصود ہے۔ قرآن کی آیات سے اگر آپ قرآن سامنے رکھے ہیں، سورہ بقرہ ہی ہے، سورہ بقرہ ہے اور آیت نمبر ہے آپ کے 125 125ویں آیت۔ اس میں اگر آپ دیکھیں تو ارشاد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ اعلان ہے پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ اور وہ وقت بھی قابل ذکر ہے، اس وقت کو یاد کرو کہ جب ہم نے اپنے گھر کو کعبے کو ثواب کی جگہ اور لوگوں کے لیے امن کی جگہ قرار دیا۔ ایک ایسی جگہ ہے کعبہ کہ جو جائے امن قرار دیا ہے اور جائے ثواب قرار دیا۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور مقام ابراہیم کو مصلی یعنی نماز پڑھنے کی جگہ قرار دیا۔ وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، اور ہم نے عہد لیا ابراہیم اور اسماعیل سے ان طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ کہ میرے گھر کو پاک و پاکیزہ کرو، پاک صاف کرو، للطائفین طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین اعتکاف کرنے والوں کے لیے، والرکع السجود اور رکوع کرنے والوں کے لیے اور سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُم بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ اور جس وقت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کی، اب یہاں پہ حضرت ابراہیم کی دعا کا آغاز ہے، آپ نے کیا کیا دعائیں کی۔ حضرت ابراہیم دعا کی کہ رب اجعل ھذا بلدًا آمنا، کہ جو شہر ہے یہ کعبہ جو مکہ ہے اس کو جو ہے وہ امن کا شہر قرار دے۔ ورزق اہلہ من الثمرات، اور جو اس کے اہل ہے یعنی جو اہلیان مکہ ہے، جو مکے کے رہنے والے ہیں، ان کے لیے پھل جو ہے وہ ان کا رزق قرار دے۔ من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، اور وہ لوگ ان میں سے جو لوگ ایمان لائے اللہ اور اس کے اللہ پر اور آخرت کے اوپر۔ قال ومن کفر فامتعہ قلیلا ثم اضطر الی عذاب النار، اور ان کے لیے بھی رزق قرار دے جو ایمان لائے اللہ پر اور آخرت پر، اور جس نے کفر اختیار کیا اس کے لیے تھوڑی سی نعمتیں ہیں، اس کے بعد اس کے لیے جو میں عذاب نار میں اس کو جو ہے گھسیٹ کے لے جاؤں گا۔ اللہ کہتا ہے وبئس المصیر، اور جہنم کتنا برا ٹھکانہ ہے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اور اس وقت کو بھی یاد کرو کہ جب ابراہیم اور اسماعیل نے کعبے کی دیواروں کو بلند کرنا شروع کیا اور انہوں نے دعا کی ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، پروردگار تمہاری اس محنت کو، ہمارے اس کاوش کو قبول کر، اور بے شک تو بہترین سننے والا اور جاننے والا علیم ہے، سمیع علیم ہے۔
ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، اور اس دعا کی حضرت ابراہیم نے، اے پروردگار ہمیں تیرا مسلمان قرار دے، مسلمان سے مراد تیرا مطیع و فرمانبردار قرار دے، ومن ذریتنا، اور میری ذریت میں سے، ہماری ذریت میں سے، ہماری نسل میں سے ایک ایسی امت قرار دے جو تیری مطیع و فرمانبردار ہو، وعلینا مناسکنا وتب علینا، اور ہمارے لیے حج اور عمرہ کے جو مناسک ہے وہ ہمیں بتا دے، وتب علینا، اور ہمارے جو ہے طرف توجہ فرما، انک انت التواب الرحیم، بے شک تو بہت زیادہ توجہ کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم، اور پروردگار ان میں ایک رسول اور ایک پیغمبر قرار دے کہ جو تیری آیتوں کی تلاوت کرے اور تیری کتاب کی تعلیم دے، حکمت کی تعلیم دے، تزکیہ نفس کرے، انکا انت العزیز الحکیم، بے شک تو بہت زیادہ غالب آنے والا اور حکمت والا ہے، قدرت والا ہے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سلسلے کی آیات ہیں 125 سے لے کے 129، 125 سے لے کے 129 تک۔ اب اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن مجید نے خانہ کعبہ کو جائے امن قرار دیا ہے، یعنی کعبہ جائے امن ہے، جو بھی اس میں آ جائے گا وہ امان میں رہے گا، اور اس کو جو ہے وہاں پہ نہ خونریزی ہوگی، نہ خون بہایا جا سکتا، یعنی کوئی ایسا مرکز ہونا چاہیے کہ جو جائے امن ہو، جو امان کی جگہ ہو۔ اس خونریزی والے ماحول میں، اس پراگندہ ماحول میں اگر کوئی ایسی جگہ ہے کہ جو امن و امان کی جگہ ہے تو قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ خانہ کعبہ ہے، کہ جو امن کی جگہ ہے، جو امان کی جگہ ہے، جو ثواب کی جگہ ہے۔ اور مقام ابراہیم کو جو مصلی بنایا ہے، مقام ابراہیم کا مطلب کہ وہ جگہ پہ جہاں پہ کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم نے جو ہے خانہ کعبہ کی تعمیر کی ہے، وہ پتھر جہاں پہ کھڑے ہو کی، وہ پتھر آج بھی وہاں پر موجود ہے کعبے میں، اور وہاں پہ نفلیں پڑھنا، وہاں پہ نمازیں پڑھنا مستحب ہے۔ اس کو کہا جاتا ہے مقام ابراہیم، اس کو مصلی بنایا، یعنی اس کو نماز پڑھنے کی جگہ بنایا گیا ہے۔ اب عرض یہ کرنا، اب حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل جو ہے وہ معمار کعبہ ہے۔ معمار کعبہ کا مطلب انہوں نے کعبے کی تعمیر کی ہے۔ تعمیر کا مطلب ہے کہ انہوں نے صرف دیواریں بلند کی ہے، ایسا نہیں کہ خانہ کعبہ ہی انہوں نے بنایا ہے۔ خانہ کعبہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے موجود ہے، جیسا قرآن مجید کے آیات میں اشارہ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ وَإِسْمَاعِيلُ، کہ جب بلند کی دیواریں، ابراہیم اور اسماعیل نے دیواریں بلند کی۔ حضرت ابراہیم کا جو گھر ہے جہاں پہ حضرت ابراہیم کی ولادت ہوئی ہے، عراق میں، عراق کے اندر حضرت ابراہیم کا جو ہے گھر ہے، اور حضرت ابراہیم کی جو ولادت کا مقام ہے، جو ہونے کا، وہ آج بھی موجود ہے، بلد کے آس پاس میں موجود ہے۔ یعنی جب آپ عراق جائیں گے انشاءاللہ زیارت کے لیے تو ایک جگہ پہ ہے حلہ، معاف کیجیے گا بلد نہیں، حلہ۔ حلہ ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر رد شمس، ایک جگہ مقام رد شمس، یعنی جہاں سے سورج مولا علیہ نے پلٹایا تھا، ایک مقام عراق میں بھی موجود ہے رد شمس کا، تو ایسا مقام ہے رد شمس۔ اس سے پھر آپ تھوڑا ٹریول کر کے جائیں گے جنگل کی طرف تو آپ کو نظر آئے گا کہ جو ہے وہ ایک جگہ ہے جہاں پہ حضرت عباس علیہ السلام کے 2 بھائیوں کے مزار آتے ہیں، اور وہ مقام رد شمس آتا ہے حلہ میں ہی، جہاں کہ حضرت علامہ حلی ہے، وہی شہر حلہ۔ پھر اوپر جا کے تھوڑا سا پہاڑیوں کے اوپر جب جائیں گے، بالکل ویرانہ ہے، اور اس میں بہت مطلب آپ کو ایک عجیب سا صحرا ہی صحرا نظر آئے گا۔ وہاں پر وہ مقام ہے حلہ میں، جسے کہا جاتا ہے مقام ابراہیم، جہاں حضرت ابراہیم پیدا ہوئے، اور حضرت مقام ابراہیم سے پیچھے وہ جگہ نظر آتی ہے کہ جہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے وہ لکڑیاں جمع کر کے، آپ نے سنا کہ حضرت ابراہیم کو آگ میں پھینکا گیا تھا، تو وہ جگہ آج بھی موجود ہے۔ جب ہم گئے تھے عراق تو ہم نے وہاں پہ مقام ابراہیم جب پہنچے تو معلوم ہوا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں حضرت ابراہیم کی ولادت ہوئی ہے۔ اس کے بعد وہ جگہ بتائی گئی کہ یہ وہ جگہ ہے حلہ میں کہ جہاں پہ حضرت ابراہیم کے لیے وہ آگ اور لکڑیاں جمع کی گئی، اور حضرت ابراہیم کو جو پھینکا گیا تھا منجنیق میں رکھ کے، وہ جگہ ہے۔ وہاں سے حضرت ابراہیم کی مقام ولادت ہے حلہ میں، لیکن جہاں حضرت ابراہیم کا گھر تھا، کہا جاتا ہے کہ آج اسی جگہ پہ امام حسین علیہ السلام کا روضہ ہے، کربلا کے اندر۔ یعنی حضرت ابراہیم حلہ کربلا سے تھوڑے ہی فاصلے پر ہے، میرے خیال سے 30-35 کلومیٹر غالباً ہوگا حلہ، جب وہاں سے جاتے کربلا سے، اور وہاں سے حضرت ابراہیم کا جو ہے مقام ولادت ہے جہاں آپ کے پیدا ہوئے۔ وہاں سے پھر آپ جب رہے آپ تو اس جگہ پہ آپ کا مکان تھا عراق میں کہ جہاں پہ آج امام حسین علیہ السلام کا روضہ بنا ہوا ہے۔ یہاں سے حضرت ابراہیم ہجرت کر کے پہنچے ہیں سعودی عربیہ، اور آپ کے ساتھ میں کون ہے؟
آپ کے ساتھ میں آپ کی بیوی حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام آپ کے بیٹے. جب آپ اپنی بیوی اور بچوں کو لے کر مقام وادی غیر ذی زر میں آئے، ازروِ قرآن جب وہاں پر پہنچے تو خانہ کعبہ کی جو بنیادیں تھیں وہاں پر موجود تھی، اور وہیں پہ سب سے پہلے آپ جب وادی غیر ذی زر میں چھوڑ کے چلے تو پھر حضرت حاجرہ نے پوچھا کس کے بھروسے چھوڑ کے جا رہے ہو؟ تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ اللہ کے بھروسے چھوڑ کے جا رہا ہوں. تو وہ جگہ ہے جہاں پہ آپ خانہ کعبہ ہے، اور وہیں پہ حضرت ابراہیم اسماعیل نے ایڑیاں رگڑی تھی، وہاں سے پانی کا چشمہ ابلا تھا، آب زمزم، اور جتنی بھی نشانیاں حضرت ابراہیم کی وہ قائم ہونا شروع ہوئی ہے. تو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، زیادہ اتہاس اور تاریخ میں ڈیپلی جانا مقصود نہیں ہے، لیکن آپ پڑھیں تاریخ نبوت اور تاریخ انبیاء تو آپ کو ساری باتیں مل جائیں گی. کہ وہاں سے حضرت ابراہیم کی وہ بنیادیں موجود تھی جو حضرت آدم کے زمانے سے موجود تھی. اچھا، جب اللہ کا گھر تھا تو پھر کیا ہوا؟ حضرت اللہ کا گھر حضرت آدم کے زمانے میں وہ کعبہ تھا، لیکن جب طوفان نوح آیا، حضرت نوح جنہیں آدم ثانی کہا جاتا ہے، جو ساری دنیا تباہ ہو گئی، وہی لوگ محفوظ رہے جو کشتی نوح میں آ گئے تھے. تو کہتے ہیں خانہ کعبہ کی دیواریں بھی مسمار ہو گئی تھیں. اس کے بعد جب دوبارہ یہ خانہ کعبہ تعمیر ہوا تو وہ دوبارہ تعمیر کرنے والے ذات حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی ہے. اسی کی طرف قرآن نے اشارہ کیا، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، کہ اس وقت کو یاد کرو کہ جب ابراہیم اور اسماعیل نے مل کر، دونوں باپ بیٹوں نے، جب اسماعیل تھوڑے سے بڑے ہو گئے اور پھر اللہ نے حکم دیا کہ سب وہ بانا تو وہ حضرت اسماعیل جو ہے وہ گارا جو ہے وہ دیتے تھے اور پتھر تھماتے تھے، اور حضرت ابراہیم وہ پتھروں کو جماتے چلے جاتے. مستری کا کام حضرت ابراہیم نے کیا اور مزدور کا کام حضرت اسماعیل نے کیا. دونوں باپ بیٹوں نے مل کے پھر اس کی دیواروں کو بلند کیا. جب اس کی دیواریں بلند ہو گئی، خانہ کعبہ کی دیواریں بلند ہو گئی، تو اس کے بعد کہتے ہیں کہ پھر حضرت ابراہیم نے اس کا طواف کیا. حضرت آدم نے بھی طواف کیا ہے. حضرت آدم کے طواف کی دلیل آپ کو خطبہ قاسیہ میں، مولا کائنات نہج البلاغہ خطبہ قاسیہ میں آپ کو مل جائے گا، کہ جب مولا علی نے کہا کہ وہ اللہ نے اپنے ان چند پتھروں کے ذریعے سے امتحان لیا، وہ پتھر کے جس کے طواف کرنے کا اللہ نے آدم کو حکم دیا تھا. مولا کائنات نے خطبہ قاسیہ میں اس کا بیان کیا، یعنی حضرت آدم نے بھی اس کا طواف کیا، تمام انبیاء نے اس کا طواف کیا. لیکن نو تعمیر، دوبارہ جو تعمیر ہوئی وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں سے ہوئی. حضرت ابراہیم نے جو ہے وہ اس کے تعمیر کی ہے خانہ کعبہ کے، اس کی دوبارہ اس کی دیواروں کو بلند کیا. اسی کی طرف ان آیات نے اللہ نے اشارہ کیا ہے. دوبارہ سے پھر تھوڑا انالائزس کر لیں آیت کا ایک تھوڑا سا، تو پھر بات ختم ہو جائے گی. کہ وہ وقت یاد کرو جب حضرت ابراہیم نے اپنے گھر کو ثواب قرار دیا، جائے امن قرار دیا. تو پہلی بات تو کعبہ جائے امن ہے، جائے ثواب ہے. وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ ابراہیم مُصَلَّى، اور مقام ابراہیم جہاں پہ حضرت ابراہیم نے کھڑے ہو کر کعبے کی دیواروں کو بلند کیا، اس کو مصلی بنایا، نماز پڑھنے کی جگہ بنایا. اور پھر حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل سے کہا کہ تو آپ جو ہے وہ ہمارے گھر کو پاک و پاکیزہ کر دو، طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، رکوع کرنے والوں کے لیے، سجدہ کرنے والوں کے لیے. اور اس کے بعد حضرت ابراہیم نے دعائیں کی. پھر حضرت ابراہیم کی تمناؤں اور دعاؤں کو قرآن نے ذکر کیا. حضرت ابراہیم نے کہا کہ صاحب اسے شہر بنا دے، چونکہ ویرانہ تھا، دعا کی کہ اسے شہر قرار دے دے. بلد کا معنی شہر کے ہوتے ہیں، شہر قرار دے دے. تو پھر آج آپ دیکھیں مکہ جو ہے وہ بالکل ہرا جو ہے وہ بہترین الیکٹرسٹی بن گیا، اب تو بہت بڑی شہر بن گیا مکہ. تو حضرت ابراہیم کی دعا تھی کہ شہر بنا اور شہر امن بنا، ایسا شہر جو امن و امان کا شہر ہو. اور پھر اس میں جو رہنے والے ہیں مکے میں، مکے کے جو رہنے والے ہیں ان کے لیے رزق قرار دے پھلوں کے ذریعے سے، اور جو تیرے پہ ایمان لائے اور آخرت پر ایمان رکھے ان کے لیے. لیکن جو کافر ہیں کہا کہ ان کو تھوڑی سی جو ہے وہ نعمتیں دیں گے، پھر ان کے لیے عذاب نار ہے اور وہ بہترین برا ٹھکانہ ہے. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، پھر حضرت ابراہیم اور اسماعیل نے دونوں نے مل کے اس کی دیواروں کو بلند کیا خانہ کعبہ کی. پھر انہوں نے دعا کی ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، پروردگار ہماری اس محنت کو، ہماری اس کاوش کو جو ہم کر رہے ہیں تیری بارگاہ میں، اسے قبول کرنا. ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر دعا ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے پروردگار ہمیں تیرا مطیع و فرما بردار قرار دے، تجھے تسلیم کرتا ہوا قرار دے. مسلم کا مطلب وہ قرار دے تیرے سامنے سر تسلیم خم کرتا ہو، اور میری اولاد میں سے کیسے امت کو بنا کے جو تیری مطیع و فرما بردار ہو، اور ہمیں مناسک حج کے بارے میں ہمیں بتا دکھا، احکام بتلا دے، اور ہمارے طرف توجہ کر، تو بہترین توجہ کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم کی دعا ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، کہا کہ اس امت جو تم مسلمان بنائے گا، جو امت تیری مطیع و فرما بردار ہوگی،
اس میں ایک رسول کو مبعوث کر، جو رسول تیری آیتوں کی تلاوت کرے، تیرے کتاب کی تعلیم دے، حکمت کی تعلیم دے، تزکیہ نفس کرے، اور تو بہترین غالب آنے والا اور حکیم ہے، یعنی بہترین قدرت والا ہے۔ تو یہ حضرت ابراہیم کی مختصر سی ہسٹری اور تاریخ آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کی گئی کہ مقام ابراہیم سے لے کر آپ کا مکہ آنا، مکہ آنے کے بعد پھر خانہ کعبہ کا تعمیر کرنا۔ تو مقصد یہ ہے، نچوڑ اور محاصل یہ ہے آج کی گفتگو کا کہ خانہ کعبہ حضرت ابراہیم نے تعمیر کیا ہے، لیکن یہ حضرت آدم کے زمانے سے تھا، اس کی بنیادیں موجود تھی، دیواریں بھی تھی، لیکن طوفان نوح میں وہ مسمار ہوا، دوبارہ پھر حضرت ابراہیم نے اس کی دیواروں کو بلند کیا، جس کی طرف قرآن مجید نے اشارہ کیا۔ تو معمار کعبہ حضرت ابراہیم ہے، اور لیکن حضرت آدم کے زمانے سے یہ موجود ہے، اور آج تک یہ مسلمانوں کا قبلہ ہے، اور یہی مسلمانوں کا قبلہ رہے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، فقط والسلام ورحمۃ اللہ۔